بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے جو مختلف احکام بیان ہوئے ہیں، اس ضمن میں ظاہر ہے کہ کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ آج اس غلط فہمی کا ہم تذکرہ کریں گے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں بعض جو انسانی حقوق کے ساتھ ساتھ چونکہ جانوروں کے حقوق کو بھی بہت نمایاں کیا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جانوروں کو مارنا اور مار کے پھر ان سے کھانا یہ ایک بہت وحشیانہ اور ظالمانہ بات ہے، اور یہ ایک جان لینے کے مترادف ہے۔ اور اسی وجہ سے ہی اور بعض اور وجوہات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں نے پھر ویجیٹیرینزم کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو ویجیٹیبلز ہی کھانی چاہیے، سبزیاں ہی کھانی چاہیے، گوشت نہیں کھانا چاہیے، گوشت خور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان سب چیزوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو جو بنیادی بات کام کر رہی ہے، جو بنیادی جذبہ کام کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی جو جان لینا ہے اور وہ جان لے کے بھی آپ نے اس کو اپنی غذا کے طور پر استعمال کرنا ہے، یہ ایک بہت ظالمانہ اور سفاکانہ چیز ہے، اور اس کا ہمیں انسان کو اختیار نہیں دیا گیا، اور ایسا کام انسان کو نہیں کرنا۔ دیکھیے، یہ وہ غلط فہمی ہے جو انسان جب اپنے آپ کو وحی سے منقطع کر لیتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں ان سے دور کر لیتا ہے، تو تبھی پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ہمیں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانوروں کو، اور خاص طور سے جو چوپائے مراد ہیں، انعام جو قرآن کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ یہ کہا کہ بنائے انسان کے لیے ہیں، اور انسان کی مختلف اس میں سے منفعتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اسے وہ دودھ پیتا ہے، مثال کے طور پر اس کے بعض جانور ایسے ہیں کہ وہ اون کو استعمال کرتا ہے، اپنی کھال کو استعمال کرتا ہے، اور قرآن نے صراحتاً یہ کہا کہ آپ ان کے ذریعے سے اپنی غذا بھی حاصل کرتے ہیں، گویا کہ آپ ان کو ذبح کر کے کھاتے بھی ہیں۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں مختلف آیات جو وارد ہوئیں، میں صرف ایک نمایاں آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے تاکہ تم بعض سے سواری کے کام لو اور مجھ سے کچھ تمہاری غذا کے کام آتے ہیں۔ خود قرآن نے یہ صراحت کر دی کہ مختلف چوپائے ہیں، ان میں سے بعض چوپائے وہ ہیں کہ جو آپ کی سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض وہ چوپائے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہے وہ گائے ہے یا بھینس ہے یا مثال کے طور پہ بکری ہے یا اونٹ ہے، یہ وہ چوپائے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کے لیے فراہم کیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مرسیفل نہیں ہو سکتے۔ وہ خداوند تعالیٰ جو ہے اس نے ان جانوروں کو ہماری خدمت کے لیے اگر لگایا ہے، تو ہم اصل میں اگر کوئی غذا حاصل کرتے ہیں تو اس کی اجازت سے کرتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر جان لی جا رہی ہے تو یہ اس میں کوئی ہمارا اپنا اختیار ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اور دیکھیے مزید پھر یہ ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نام پہ اسے ذبح کر رہے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی اجازت کے نام کو استعمال کریں۔ گویا کہ جانور کی جو جان لینا ہے وہ بھی اگر ہم اس کو روا رکھتے ہیں تو یہ اللہ ہی تعالیٰ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کی برکت اور اسی کی نام پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے ہاں انسانی ہمدردی کے ساتھ ساتھ جو جانوروں کے ساتھ ہمدردی کی بعض تنظیمیں بنی ہیں، اور پھر وہ چیزیں حدود سے متجاوز ہو گئی ہیں، اور پھر ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ جانور کی جان بھی محترم ہے اور اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ یہ فلسفہ یہاں سے پیدا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی وحی سے اپنے آپ کو منقطع کر دیتے ہیں، اور وہ وحی جو آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اصل میں یہ وہ جانور یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہی آپ کی منفعت کے لیے، بنائے ہی آپ کی خدمت کے لیے، ان کے مختلف فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ان سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم مزید برآں جب جان لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر پڑھ کے جان لیتے ہیں، تاکہ بتایا جائے کہ انسانی جان کے بعد اگر کوئی جانور کی جان ہم اس طرح سے لے رہے ہیں، یعنی انسانی کی جان تو ظاہر ہے اس کے بارے میں تو بالکل دو رائے نہیں ہو سکتی کہ بہت محترم ہے، اس میں کسی انسان کو اختیار نہیں ہے۔ البتہ جانوروں کے حوالے سے یہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے تحت جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور اس کے نام لے کر ذبح کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی شرک بھی نہ در آئے، اور تاکہ ایک لحاظ سے اس اجازت کا بھی اعادہ ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔